اور ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہ تلاوت اتنا بے وزن ہے، اتنا بے وزن ہے کہ تم نے جو سبحان اللہ آج کہا ہے، اگر 40 سال کی تلاوت جو قبر میں کیا، موت کے بعد کیا ہے، اس کو اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے، اور تم نے جو زندگی میں سبحان اللہ کہا اس کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، تو یہ وزنی ہو جائے گا اور اس پر ثواب اور اجر ہوگا، اس پر کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اس کے پلے میں پلہ کرنا۔ تو صاحب نے کہا کہ آپ کو 40 سال سے قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، اور پھر میری ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بات، اس کا بدلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو معمولی سبحان اللہ ہے اور آپ کی 40 سال کی تلاوت ہے۔ کہا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ زندگی میں کوئی شخص اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر اور ثواب اور نیکی رکھا ہے۔ موت کے بعد اذا مات الانسان انقطع عمله، کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کو منقطع کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب کوئی عمل ان کے ذمہ نہیں ہے، یا وہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ اتفاق سے اس صاحب نے دعا کی کہ قرآن کے تلاوت کرنے کی توفیق ملی، لیکن وہ عمل اللہ کے نزدیک آپ معتبر نہیں ہے، اور تمہارا یہ عمل معتبر ہے۔ جب یہ تمہارا عمل معتبر ہے تو تم نے دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، اس پر جو نیکی اور اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کا ہم کو کوئی نیکی اور اجر نہیں ملتا۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی عمل کر لیں گے، ہرگز نہیں ہے۔ موت کے بعد ہمیں کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا، اس لیے وقت کی قدر اس کو پہچانیے اور اس کو غنیمت سمجھیے، اور جس آدمی نے وقت کی قدر کرنے کے ساتھ اپنے اعمال میں اضافہ کرتے چلے گئے تو یہ یاد رکھے کہ یہی ہمارے لیے وزنی ہوگا، اور کل قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے کو وزن کے اعمال نامے کے وزن کو بڑھائے۔ اس لیے وقت کی قدر کرنا ہے۔ بہت سارے ہمارے پڑھنے والے نوجوان بھی ہیں جو کبھی کبھی گیم وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں، موبائل کی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اپنے وقت کو بالکل سمجھیے کہ بالکل ختم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر وہی تعلیم میں لگاتے، وہی پڑھنے میں لگاتے، وہی کسی اور بزنس میں لگاتے، وہی اور کسی دنیاوی منافع میں لگاتے تو وقت ہمارے لیے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو فائدہ بھی پہنچتا۔ لیکن آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ کبھی بھی ہم وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اور یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور زمانے کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہ زمانے کی قسم ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ تو یہ وقت کی ایک قدر ہے، ایک اہمیت ہے اللہ کے نزدیک بھی، اور تمام اعمال کے کرنے اور کرانے کا انحصار وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر نماز پڑھنی ہو تو اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے، روزہ رکھنا ہو تو وقت کی ضرورت ہے، تلاوت کرنی ہو تو وقت کی ضرورت ہے، تسبیح پڑھنی ہو تو وقت کی ضرورت ہے۔ جتنی چیزیں ہیں اس میں وقت درکار ہے۔ اگر وقت کی ہم نہیں قدر کریں گے، وقت کو ضائع کریں گے تو وقت ہم کو ضائع کر کے چھوڑ دے۔ اللہ ہمیں وقت کا قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قسم ایک بات یاد رکھیں کہ قسم میں بھی ہم لوگ غیر شرعی قسم کھاتے ہیں۔ غیر شرعی قسم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر قسم کھانی ہو تو اللہ کی قسم کھانی، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے سر کی قسم، تمہارے بیٹے کی قسم، ماں کی قسم۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ اس طرح کا قسم کھانا ناجائز اور حرام، جائز نہیں ہے۔ اس لیے قسم کھانے میں بھی محتاط رہنا ہے، کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہمارا ایمان سلب ہو جائے، چھن جائے، ہم کو احساس تک نہیں ہو۔ اس لیے قسم بھی اگر کھانے کی ہے تو اس کے تعلق سے یہ فرمایا گیا کہ انسان قسم کھائے تو اللہ کی کھائے، اور جب قسم کھا لے تو اس کو پورا کرے۔ یہ نہیں کہ قسم کھا لیا اس کی رعایت نہیں، بلکہ
قسم کھانے کے تعلق سے کچھ مسئلے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کی اگر قسم کھاتا ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس قسم کو پورا نہیں کرتا ہے تو حانث کہلاتا ہے، اور پھر حانث کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جرمانہ رکھا ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ بہرحال قسم وغیرہ کے تعلق سے بھی آپ حضرات سے یہ کہنا ہے کہ اس میں احتیاط کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، احسان ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ سارے کے سارے اعمال کا انحصار قبولیت کا اسی کے اوپر ہے۔ ہم نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، اچھے اعمال کرتے رہے، تمام کے تمام اچھے اعمال کرنے کے باوجود اگر ہمارا ایمان نہیں ہے تو آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کے تحفظ کے سلسلے میں ہمیشہ خبردار رہنا ہے، اور اس بات کا احساس رکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کسی حالت میں ضائع نہ ہونے پائے۔ ہم دنیا سے ایمان کی حالت میں زندہ رہ رہے ہیں تو ایمان ہی کی حالت میں ہم جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا بھی سکھلائی ہے، اور جب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں تو اس میں ایمان کی سلامتی کے لیے تو دعا پڑھتے ہیں۔ تو ہمیشہ ایمان کے تعلق سے حساس رہنا، اور ایمان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام چیزوں کا کرتا دھرتا سمجھنا، اسی کو خالق و مالک سمجھنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی طرح کی شرکت نہ ٹھہرانا، یہ ایمان والے کے ایمان کے پختگی کی علامت ہے۔ اگر کسی طرح کی ذات میں یا صفات میں شریک ٹھہرا دیں گے تو اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کو شریک ٹھہرانے والے کو اور کافروں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے، کبھی معاف نہیں کرے۔ اس لیے ایمان کے تعلق سے بہت حساس رہنا۔ ایک بات مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، ایک عورت ہے، ان کا شوہر نے شادی کر کے ان کو لایا اور اس سے پہلے گھر بنایا، گھر میں تمام آشائش کی چیزوں کو رکھا، تمام ضرورتوں کی چیزوں کو رکھا، نوکر چاکر رکھے تاکہ ہماری آنے والی بیوی دنیا کے تمام چیزوں سے، یہ گھر کے تمام چیزوں سے فائدہ حاصل کرے۔ اور یہ جو نوکر چاکر ہے، اس نوکر چاکر کے ذریعے سے وہ اپنی خدمت رکھے، جس کو جو کہے وہ کرنے کے لیے وہ نوکر چاکر تیار ہو۔ اب شادی کرنے کے بعد ایک بیوی کو انسان لاتا ہے اپنے گھر میں، اور تو بیوی کا کیا فرض بنتا ہے کہ جب شوہر نے تمام کے تمام آشائش اور راحت اور آرام کی چیزیں ان کے لیے میسر اور مہیا کیے، آپ محبت بھی کریں تو شوہر سے کریں، ہنسی مذاق اور دل لگی بھی کریں تو شوہر سے کریں، گھر کی تمام چیزوں سے فائدہ ضرور اٹھائے لیکن وہ اپنے شوہر کی بن کے رہے۔ لیکن کوئی عورت اپنے شوہر کی نہ بن کر کے کسی نوکر اور چاکر کے ساتھ آنکھیں لڑانا شروع کر دے تو کیا وہ شوہر برداشت کرتا ہے؟ یا تو کبھی طلاق دے دیتا ہے، یا گھر سے بھگا دیتا ہے، یا اس چیز کو جو ان کے آرام اور راحت کے تعلق سے اس نے مہیا کیا ہے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ختم کرتا ہے کہ بیوی کے لیے، بیوی کو تو ہم نے اپنے لیے لایا تھا تاکہ ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کرے اور ہمارے ساتھ زندگی کرے۔ یہ جو تمام چیزیں جو ان کے لیے مہیا کیا گئی ہیں ان کے آرام اور رہائش اور آشائش کے لیے کیا گیا، لیکن ان کی حالت یہی
یہ بن گئی ہے کہ آپ نوکروں کے ساتھ آپ لڑانا شروع کر دیا، اس لیے شوہر غصے میں آتا ہے اور پھر اس گھر کو بھی برباد کر دیتا ہے اور اس بیوی کو بھی نکال دیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر جب تک اللہ اللہ کہنے والا ایک انسان بھی باقی رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورج کے نظام کو، چاند کے نظام کو، زمین کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھے گا۔ کیوں کہ فرمایا گیا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ یہ روئے زمین جس پہ تم چلتے ہو، پھرتے ہو، زندگی بسر کرتے ہو، یہ تمام کے تمام چیزیں چاہے وہ معدنیات کی شکل میں ہو، چاہے نباتات کی شکل میں ہو، چاہے حیوانات کی شکل میں ہو، یہ تمہارے خادم ہیں، تمہاری خدمت کے لیے لگا ہوا ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ اب ان انتظامات کے پیچھے ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی واضح فرما دیا کہ یہ تم جو پیدا کیے گئے ہو وہ صرف میری عبادت کے لیے اور میرے سامنے میں ماتھا ٹیکنے کے لیے پیدا کیا۔ اور بہت سارے لوگ کرتے کیا ہیں کہ درختوں کے پوجا، پتھروں کے پوجا، مزاروں کے پوجا اور کیا کیا پتہ نہیں کن چیزوں کے طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سجدے کے تعلق سے اور اس عبادت کے تعلق سے اگر اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی طرح کا انسان شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ کو یہ برداشت نہیں۔ اس لیے کہنا یہ ہے کہ ایمان کا ہر وقت جائزہ لیتے رہنا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا آپ نے اس میں کہ زمانے کے قسم کھا کر اور پھر فرمایا کہ جو لوگ ایمان قبول کیے، ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ کی، اعمال صالحہ میں آپ تمام کے تمام جسمانی، بدنی عبادت، مالی عبادت اس کو شریک کر لیجیے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ان کے اخلاقیات۔ ایک بات بیچ میں کہتا ہوں کہ انسان مکان بناتا ہے اور اس مکان بنانے سے پہلے دیواروں کو کھڑی کرتا ہے اور جب دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں تو اس کے اوپر چھت ڈالتا ہے۔ اگر کوئی شخص پیلر اور دیوار کو کھڑی کر دے اور کرنے کے بعد اس کے اوپر چھت نہ ڈالے تو یہ یاد رکھے کہ کبھی بھی وہ مکان اس کے استعمال کے قابل نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس مکان پر چھت نہ پڑ جاتی ہو وہ نہ سردی سے بچا سکتی ہے، وہ بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے وہ مکان بچا سکتا ہے، نہ دھوپ سے اور نہ کسی چیز سے بچا سکتا ہے۔ بچنے کی ایک صورت یہی ہوتی ہے کہ دیوار کے ساتھ ساتھ چھت کو بھی ڈال دیا جائے۔ ایک انسان نماز کو اچھی طرح پڑھتا ہے، روزے اچھے رکھتے ہیں، تلاوت اور تسبیح بھی سب چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اخلاق اگر اچھے نہیں ہیں تو ان کے ایمان سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اخلاق کا ہونا اور اخلاق کا بنانا یہ ضروری ہے۔ یہ گویا کہ ہمارے ایمان کی ایک چھت ہے، جس چھت کے نیچے ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان سے ہم کو منافع پہنچائے گا۔ اور اگر اخلاقی حالت ہماری اچھی رہی تو بھائی بھائی کے ساتھ لڑتے رہیں گے، پڑوسی کے ساتھ لڑتے رہیں گے، بیویوں کو کچھ نہیں سمجھا جائے گا، اگر عورتیں ہیں تو شوہروں کی قدر نہیں کرے گا، اگر چھوٹا ہے تو بڑوں کی تعظیم نہیں، اور اگر بڑا ہے تو چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں کرے گا۔ یہ اخلاقیات میں آتے ہیں۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرنے میں جہاں تمام عبادتوں کا تعلق ہے وہاں اس بات کا بھی تعلق ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ جتنا اخلاق آپ کا بلند ہوگا اتنا ایمان آپ کا پختہ ہوگا۔ یہ تکمیل ایمان کا ایک ذریعہ۔
اور پھر فرمایا کسی نیک عمل کو کرنے کے لیے ماحول کا ہونا ضروری ہے. انسان جب تک ماحول نہیں بنائے گا کسی عمل کو نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہا کہ کہتے سنتے رہنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کہتے ہیں کہ اچھے کاموں کی تلقین کرنا اور برائیوں کو روکنے کی فکر کرنا یہ ضروری ہے. اتنی بات کافی نہیں ہے کہ ہم گھر سے نکلے ہیں، مسجد پہنچے ہیں اور مسجد پہنچ کر کے نماز کی رکعت ادا کر کے چلے آئے. نہیں، بلکہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نماز کی دعوت بھی اور تلقین بھی کریں. روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کے خود بھی رکھیں اور اس کی تلقین بھی کریں. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو طاقت اور دی ہے اور قوت اور دی ہے، سماج کے اعتبار سے وہ دانشور ہے، وہ بااثر لوگ ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس میں سماجی طور پر ان کی گرفت بھی کریں. ایسے لوگ جو روزہ چھوڑتے ہیں، جو نماز چھوڑتے ہیں، جو اچھے برے چیزوں کی تمیز نہیں رکھتے، ان کی گرفت بھی کریں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی عبادت کو کرنے کے لیے، کسی بھی اچھے اعمال کو کرنے کے لیے ماحول کی ضرورت ہے. اور ماحول اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کی تلقین کریں گے. جب ہم اس کی تلقین کریں گے، لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے، وہ ماحول بنے گا. پھر ان کے لیے بھی اعمال کرنا آسان ہوگا اور ہمارے لیے بھی آسان ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرنے والا، ظاہر سی بات ہے کہ ہم کسی کو اچھی بات کہیں گے، ان کو کبھی کبھی چڑ پیدا ہوگا. ہم کو گالی بھی دے سکتا ہے، برا بھلا بھی کہہ سکتا ہے، ہمارے پیچھے لگ بھی سکتا ہے، ہماری عزت کے ساتھ کھلواڑ بھی کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مختصر ہے، پرچی بھی آ گئی ہے کہنے کا. اس سورت کی تھوڑی سی تفسیر، تھوڑی سی وضاحت کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں کہ جس نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے اور حق بات کی تلقین کی اور پھر صبر کیا. جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں اور جو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں اس کے اوپر صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کرتا ہے. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن کامل ہو کر کے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر پورا قرآن کا نزول نہیں ہوتا اور صرف سورہ عصر کا نزول ہو جاتا تو یہی پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھا. اور حال مختصر چھوٹی سی سورت مختصر وقت میں جو بات اس کی روشنی میں کہی گئی ہے، اللہ اسے قبول فرمائے اور جو غلطی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے. وقت کی قدر کیجئے، اس کی اہمیت دینے کی کوشش کیجئے کہ وقت آپ کو اوپر بھی اٹھائے گا. اور اگر وقت کو ضائع کریں گے تو وقت دھیرے دھیرے آپ کو ضائع کر کے ختم کر دے گا. موت تو آ جائے گی اور کچھ نہیں کر پائیں گے. اس وقت کا پہ افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا جزاکم اللہ احسن الجزاء. یہ ہمارے حضرت مفتی قاضی ارشد صاحب، قاضی دارالقضاء امارت شرعیہ کشن گنج تھے، جو اپنی بہت ہی پرمغز گفتگو آپ حضرات کے سامنے میں پیش فرما رہے تھے. ہمیں چاہیے